نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، آج جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں چیپٹر 1 ایپیسوڈ 8 میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا آخر میں کہ جو سفر کی 3 اقسام ہیں یا مسافروں کی 3 اقسام ہیں، اس میں سے 2 اقسام ذکر کرنے کے بعد ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ جو آخری اس کی کائنڈ ہے یا ٹائپ ہے المسافرون فیہ، اس کا بیان کریں گے، جو کتاب الاسفار میں صفحہ نمبر 74 اور 76 میں عربی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں آپ کو 75 اور 77 پیج پر مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں عبارت۔ وَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فِيهِ فَطَائِفَتَانِ، کہہ رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے اس میں سفر کرنے والوں کی، تو ان کے 2 گروہ ہیں۔ طَائِفَةٌ سَافَرَتْ فِيهِ بِأَفْكَارِهَا وَعُقُولِهَا، کہہ رہے ہیں پہلا طائفہ یا پہلا گروہ وہ ہے جس نے سفر کیا اس میں، اس ذات میں، حق میں، بِأَفْكَارِهَا وَعُقُولِهَا، اپنے فکر، افکار اور اپنی عقلوں کے ساتھ۔ فَضَلَّتْ عَنِ الطَّرِيقِ، پس وہ راستے سے یعنی اس خاص راستے سے گمراہ ہو گئے یا اس راستے کو گنوا بیٹھے۔ آپ یوں میں لیں کہ اس راستے کو بھول بیٹھے، بھلا بیٹھے، گنوا بیٹھے۔ وَلَا بُدَّ، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ فَإِنَّهُمْ مَا لَهُمْ دَلِيلٌ فِي زَعْمِهِمْ يَدُلُّ بِهِمْ سِوَى فِكْرِهِمْ، کہہ رہے ہیں بہی وجہ کہ ان کے زعم یا ان کے گمان کے مطابق ان کے پاس اپنے مقدمے کی دلیل کے طور پر یا توحید کی دلیل کے طور پر سوائے اپنی عقل، فکر، تفکیر کے، تفکر کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وَهُمُ الْفَلَاسِفَةُ وَمَن نَحَا نَحْوَهُمْ، کہہ رہے ہیں یہ کون ہیں یا ان میں سے کون ہیں؟ فلسفی حضرات، ومن نحا، اور جو چلے، نحوہم، ان کے طریق پر، یعنی فلسفی اور ان کے جو منطقی یا متبعین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اقتداء کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ایک طرح سے مقلدین، یہ وہ اس طرح کے مسافر ہیں کہ جنہوں نے یعنی یہ اس بات پر، اس حقیقت پر کہ ایک کریٹر ہے اس یونیورس کا، کوئی خالق ہے، کوئی صانع ہے، کوئی موجد ہے، اس پر ان کے پاس سوائے اپنی عقل و فکر کے کوئی دلیل نہیں تھی۔ کوئی دلیل کیا نہیں تھی؟ یعنی کوئی دلیل نبوت نہیں تھی ان کے پاس۔ چونکہ ہمارے علم کلام میں، ہمارے جو علم العقائد اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، وہ تو بہت سے عقلاء، فلاسفہ بھی اس بات تک پہنچ گئے۔ وہ وحدانیت ہے، وہ توحید نہیں ہے، وہ ہے وحدت یا وحدانیت۔ یعنی اگر رب تعالیٰ کے ایک ہونے کو اگر آپ صرف محض اپنی عقل، فکر، تجربے اور حوادث عالم کو اور یعنی کہ یہ جو نیرنگی عالم ہے اور عبر عالم ہے، ان کے ذریعے سے اگر آپ پہنچ جاتے ہو کہ کوئی اس کا کریٹر ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اوریجنیٹر ہے، اور یہ بائی ڈیزائن ہے، بائی چانس نہیں ہے، اگر آپ اس راز تک پہنچتے ہو بطریق عقل، بطریق فکر، ٹھیک ہے نا، بطریق علم ظاہر یا بطریق تجربہ و سائنس، تو یہ جو ہے یہ توحید نہیں کہلائے گی، یہ سفر فیہ کی اقسام میں سے نہیں ہوگا یا ناقص ہوگا، کیونکہ یہ کہلائے گی وحدت، یہ تصور وحدت کہلائے گا۔ توحید کیا ہے کہ توحید کے لیے کسی نبی کا واسطہ، وسیلہ بیچ میں ہونا ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب آپ کسی نبی کے، پیغمبر کے واسطے سے اس کے بتلائے ہوئے تصور وحدت پر اور اکائی پر جب ایمان لاتے ہو تو آپ توحید میں داخل کرتے ہو، صاحب توحید کہلاتے ہو۔ پھر دوسرا وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے 2 طائفتان، یعنی اس کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا تو فلسفیوں کا طریق، جو کہ یعنی کہ فضلت عن الطریق، کہ جو اس طریق سے یعنی عرفان توحید اس کو اپنے ذام میں پا لینے کے باوجود حق کی نظر میں وہ توحید یافتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو وہ توحید سے بہرور یا بہریاب نہیں ہو سکے. وہ بہریاب ہوئے اپنی عقل و فکر اپنے تئیں کسی تصور وحدت سے. تو ٹیکنیکلی یا تھیوسافیکلی وہ توحید کہلاتی بھی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں جو دوسری قسم ہے وہ طائفۃ صوفر بہا فیہ وہم الرسل والانبیاء والمصطفون من الاولیاء کالمحققین من رجال الصوفیہ. کہہ رہے ہیں جو دوسرا گروہ ہے اور وہ حق ہے. پہلا والا جو راستہ بھول چکا یا راستہ غلط کر گیا فلسفی اور ان کے متبعین، بار بار اس لیے کہ تاکہ کلیئر ہو جائے. دوسری قسم وہ ہے صوفر بہا فیہ، دوسری وہ جماعت جنہیں اس میں یعنی سفر فیہ کروایا گیا، اس کے اعتراف میں، اس پر اعتقاد میں سفر کروایا گیا یا اس کے قرب میں. یہ تمام آپ سمجھ لیں تمام تعینات نا. تو یہ کیا وہ کون ہیں؟ یہ رسول ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں. بلکہ اولیاء میں سے بھی پسندیدہ ہستیاں، منتخب ہستیاں ہیں. اور ان منتخب جو المصطفون ہیں ان کی مثالیں پھر انہوں نے کچھ نام لیے ہیں، کچھ اکابر اجل اولیاء اللہ کے جو شروع کے ادوار میں گزرے ہیں. سہل ابن عبداللہ و ابی یزید، یعنی حضرت سہل بن عبداللہ التستری بہت معروف ہیں، ان کی کتب بھی ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، و فرقد السبخی والجنید بن محمد، یعنی حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، والحسن البصری ومن شہر منہم ممن یعرفہ الناس الی زماننا ھذا. اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سے لوگ جن کی شہرت معروف ہوئی لوگوں میں آج کے ہمارے زمانے تک جو معروف ہوتے رہے، جس میں یقیناً شیخ الاکبر، ان کے اقران، اساتذہ اور یہ بھی شامل ہیں. آگے فرماتے ہیں غیر ان الزمان اليوم لیس ہوا کالزمان الماضی. کہہ رہے ہیں مگر آج کا دور جو ہے وہ ماضی کے دور جیسا نہیں ہے. وسبب ذلک قربہ من الدار الآخرہ. اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ دار آخرت سے یعنی زمانہ آخرت یا قرب قیامت سے ایک طرح کی قربت رکھتا ہے. اور جو پچھلا زمانہ تھا، زمانہ ماضی یا مضوا تھا، وہ اس سے یعنی کہ کمپیریٹیولی دور تھا. تو اس سبب سے جو جن ہستیوں کے نام لیے نا، ان ہستیوں کا زمانہ پہلے تھا. یہ یعنی کہ متقدمین اولیاء بزرگوں کے نام لیے نا. اب فرما رہے ہیں جو اپنے دور متوسطین اور آگے جو متاخرین ہیں، یعنی وہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، قرب قیامت کی طرف جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ادوار میں، ان زمانوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ جو اب جو زمانہ ہمارا شروع ہے یا آگے آ رہا ہے وہ آخرت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. فَكَسُرَ الْكَشْفُ فِي أَهْلِهِ الْيَوْمِ وَصَارَتْ لَوَائِحُ الْأَرْوَاحِ تَبْدُو وَتَظْهَرُ. کہہ رہے ہیں سو ہوا گیا کہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، فی اہلی یعنی اہل زمانی حاضہ یا زمانی نا، کہ جو ہمارے دور کے جو لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کے پاس کشف بہت زیادہ ہے، کثرت سے کشف ہے. اور صارت لوائح الارواح تبدو وتظہر. اور ان کی ارواح جو ہیں، یا اس زمانے میں جو ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ ان کے ظواہر روشن اور واضح ہیں. یعنی کہ روحانیت جو ہے وہ اپنے عنفوان پر ہے، اپنے شباب پر ہے. اس دور میں اس کی وجوہات آگے مزید بھی آئیں گی. فرماتے ہیں آگے فَأَهْلُ زَمَانِنَا الْيَوْمَ أَسْرَعُ كَشْفًا وَأَكْثَرُ شُهُودًا وَأَغْزَرُ مَعْرِفَةً وَأَتَمُّ فِي الْحَقَائِقِ. کہہ رہے ہیں پس ہمارے زمانے کے لوگ، یعنی ہمارے زمانے سے وہ زمانہ آج تک، یہ جو 15ویں صدی ہجری ہے یا 21ویں صدی عیسوی ہے، اس سارے زمانے کو انہوں نے اس کو انکیپسولیٹ کیا کہ اب زمانہ یعنی ہمارا، اور شیخ فرما رہے ہیں ہمارا زمانہ، اس سے مراد ان کا زمانہ اور اس سے ملے ہوئے آگے جو متصل اگلے ادوار ہیں. تو وہ آج جو پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے تک کو شیخ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ریلیٹ کرو، ہم تمہیں سمجھتے ہیں، تم ہمیں سمجھو اور ہماری بات کو سمجھو کہ ہمارا زمانہ ایک ہے. اور اب جو ہمارا زمانہ ہے اس میں اس کے کیا معاملات یا کیا حقائق فرماتے ہیں کہ فَأَهْلُ زَمَانِنَا الْيَوْمَ، یعنی آج کے دن میں ہمارے زمانے کے لوگ أَسْرَعُ كَشْفًا، ان کے کشف تیز ہیں، وَأَكْثَرُ شُهُودًا، ان کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں، وَأَغْزَرُ مَعْرِفَةً، اور ان کی معرفت وافر ہے، بہت یعنی ابنڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. وَأَتَمُّ فِي الْحَقَائِقِ، اور ان کے حقائق جو ہے وہ کامل و اتم ہیں. وَأَقَلُّ عَمَلًا من الزمان المتقدم، مگر اعمال میں یہ لوگ یعنی ہمارے دور کے لوگ پچھلے ادوار کے لوگوں سے محنتوں میں، اعمال میں کم ہیں. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ فَتْحًا وَكَشْفًا مِنَّا الْيَوْمِ. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا، یہ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے متقدمین،
اکابر اجل اولیاء ان کا کیا حال تھا؟ کانوا اکثر عملا و اقل فتحا و کشفا منا الیوم، کہہ رہے ہیں وہ عمل میں بہت زیادہ تھے مگر فتح میں، فتوحات میں، کشف میں ہم میں سے جو ہم اس زمانے آج کے دن کے لوگ ہیں، الیوم آج کے جو ہیں، ان سے وہ اس میں سے کم تھے، ہم سے اقل تھے. وذلك لأنهم أبعدوا إلا زمان الصحابة لشهود النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونزول الأرواح عليه فيما بينهم مع الأنفاس. کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جب کہ یہ پچھلے دور والوں سے اعمال میں پیچھے ہیں، یعنی ہم لوگ، کیونکہ وہ لوگ یعنی پچھلے دور کے لوگ زیادہ اعمال والے تھے اور ہم سے آج کے مطابق کم کشف اور مشاہدے والے تھے، کیونکہ وہ آخرت سے دور تھے. سوائے، مگر اس میں ایک استثناء ہے، سوائے صحابہ کا دور کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، الا زمانہ صحابت لشہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے مشاہدات سے افضل کسی کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ طے شدہ اصول ہے اولیاء اللہ کے ہاں، اصحاب طریقت معرفت کے ہاں بھی، اور اصحاب شریعت علم الکلام اور علم الفقہ کے ہاں بھی، کہ کوئی ولی چاہے جتنا بھی بڑا مرتبے پر پہنچ جائے وہ صحابی سے کم تر رہے گا، کیونکہ صحابی کا حضور علیہ السلام کو ایک بار اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھنا ایمان کے ساتھ، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ اس کو دنیا کی تمام تر فضیلتوں پر افضلیت عطا کر دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاں ان کے مشاہدات جو تھے، چونکہ انہوں نے تو سب سے اعلیٰ عظیم اللہ تعالیٰ کے جلوے کا، اس کے وجہ اللہ کا، نور اللہ کا اعلیٰ ترین جو ہے مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کر لیا تھا. چنانچہ ان کے استثناء کے بعد باقی جتنے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، جتنے طبقات تھے، وہ محنت مجاہدیں وغیرہ اعمال میں یقیناً بہت زیادہ تھے، لیکن کشف میں، مشاہدات میں، حقائق و معرفت میں وہ اب ان زمانے اور اگلے زمانوں کے لوگوں سے، یعنی قرب قیامت اور قرب آخرت کے زمانے کے لوگوں سے یعنی من وجہن کم ہوں گے. اچھا، نزول الارواح علیہ فیما بینہم مع الانفاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحے اپنے درمیان ارواح کو اترتے دیکھا. ارواح سے مراد روح امین بھی ہیں، ارواح سے مراد روح انبیاء بھی ہیں، اور روح اولیاء بھی ہیں، اور روح تمام امتی، کیونکہ حضور علیہ السلام کو تمام عوالم کے، چونکہ حضور علیہ السلام شہید ہیں، الشہید، ٹھیک ہے نا، وکفا بینکم اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ٹھیک ہے نا، ویکون الرسول علیکم شہیدا، چونکہ قرآن شریف کی، اور انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ٹھیک ہے، یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. تو چونکہ حضور علیہ السلام کی شہادت علی الاطلاق ہے، تمام ازمنہ کو، تمام ادوار کو، زمانوں کو حاوی ہے، تو حضور علیہ السلام کو تمام مشاہدات اپنے اس جو 63 سالہ جو عمر تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول و آخر سے ما کان و ما یکون کے مشاہدات کروائے گئے. اور اس سبب سے چونکہ آپ کے سامنے تمام اولین و آخرین کی ارواح پیش کی جاتی تھیں، پھر معراج، جو سفر معراج تب بطور خاص اس میں تمام ارواح جو ہے ان کے معاملات، ان کے حقائق پیش کیے گئے. اس وجہ سے چونکہ صحابہ کرام ارد گرد ہوتے تھے، تو اس سبب سے صحابہ کرام کو جو روحانیت اور جو مشاہدات حضور علیہ السلام کی صحبت اور ان کے دیدار اور ان کی توجہ سے جو عطا تھے، وہ ایک استثناء ہو گیا. اس کے علاوہ امت کی جو دیگر طبقات ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب کے زمانوں تک، ان کے احوال، مشاہدات اگلے دور کے لوگوں سے کمتر ہوں گے، اعمال بنسبت یقیناً زیادہ ہوں گے. یہ فرما رہے ہیں شیخ، اور آگے اسی کو کنٹینیو بھی کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کان المنورون منہم عندہم ھذا وکانوا قلیلین جدا مثل ابی بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم وامثالہم. کہہ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو بڑے منور تھے، یعنی جن کو نورانیت یا روحانیت بہت زیادہ عطا تھی، مگر یعنی خاص تھے. وہ ان میں کون تھے؟ ان میں سے چند نام لیے انہوں نے. فرما رہے ہیں کہ ان میں تھے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ ان جیسے دیگر یعنی اکابر اجل صحابہ. فالعمل، جن کو صحبت زیادہ نصیب ہوئی، جن کو بکثرت صحبت کا فیض اور موقع ملا. فالعمل فیما مضى کان اغلب والعلم فی وقتنا ھذا اغلب. کہہ رہے ہیں پس پہلے عمل غالب تھا اور آج کے ہمارے اس دور میں علم غالب ہے. والامر فی مزید الی نزول عیسیٰ علیہ السلام فانہ یکثر. اور کہہ رہے ہیں اسی طرح رب کا امر یہ ہے، رب کی طرف سے ڈیوائن ارینجمنٹ یہ ہے، ڈیوائن اسکیم آف تھنگز یوں ہے کہ یہ، اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ریورسیبل ہے، کوئی ریورس ایکشن وغیرہ نہیں. کہہ رہے ہیں اب ہمارے دور میں علم زیادہ اور عمل کم ہے کمپیریٹیولی پچھلے ادوار میں جہاں عمل زیادہ اور علم کم تھا. علم سے مراد مشاہدہ، کشف، روحانیت ہے، معرفت.
ظاہری علم نہیں. تو کہہ رہے ہیں اب جو علم زیادہ اور معرفت کشف یہ سب زیادہ ہو گئی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک اب یہ بڑھتا چلا جائے گا, یعنی یہ اوپر کی طرف ہے, یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اب علم. اینڈ وائس ورسا کہ جو اگلے ادوار یا ہمارے بعد یہ اب جو 16ویں صدی کے یا 22ویں صدی کے جو لوگ ہوں گے ان کا عمل پھر شاید ہم سے بھی اگر اسی کو قیاس کرتے لے کے جائیں, اسی تھیوری کو آگے لے کے چلیں, فردر پروجیکٹ کریں تو اسی طرح آپ سمجھتے جائیں. آگے فرماتے ہیں فالعمل فیما مضى کان اغلب, میں ہم سے پہلے گزر گئے, ان پہ عمل غالب تھا اور علم ہمارے وقت میں علم غالب ہے. والامر فی مزید الی نزول عیسی علیہ السلام, اور اسی طرح یہ مزید یعنی زیادتی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک. فإنه یکثر, کثرت ہوتی جائے گی. والرکعۃ اليوم منا کعبادۃ الشخص ممن تقدم عمره كلها كما قال علیہ السلام. کہہ رہے ہیں اسی طرح والرکعۃ اليوم, آج کے دن ایک رکعت یعنی ایک دوگانہ یا ایک نماز جو ہے وہ نفل جو ہے, منا ہم میں سے ہمارے لوگوں میں, کعبادۃ الشخص ممن تقدم عمره, جیسے پچھلے دور کا کوئی بندہ تھا تو اس نے جو پوری زندگی عمل کیا نا اس پر ہمارا ایک دوگانہ بھاری ہے. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, کہہ رہے ہیں یہ میرا صرف وجدان نہیں ہے, میرا مشاہدہ کشف نہیں ہے, حضور کی حدیث ہے اس کی بیس پر. اب اتنی بڑی جب بات کہی ہے ایک دعویٰ تو اس پر دلیل حضور علیہ السلام کا قول مبارک لیں. کہہ رہے ہیں کما قال علیہ السلام, جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا للعامل منہم اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم. کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے آخری دور کے لوگوں میں سے عمل کرنے والے کو, تھوڑا عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 آدمیوں کے برابر اجر یا ثواب ملے گا. یہاں پہ انہوں نے حاشیہ نمبر 7 لکھا ہے عربی میں, اور اسی طرح حاشیہ نمبر 7 انہوں نے اردو میں بھی لکھا ہے, تو تھوڑا سا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 200 پر تعلیقات یا حواشی ہیں, وہاں پہ صفحہ وہ فرما رہے ہیں انظر سنن ابی داؤد کتاب الملاحم, سنن ابن ماجہ, جامع ترمذی, تفسیر القرآن. ٹھیک ہے نا, ایک طویل حدیث لے کر آئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سنن ترمذی میں کتاب التفسیر میں بھی حدیث ہے. یہ ایک آیت ہے, کسی نے پڑھی اور پوچھا اس بارے میں, قلت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنے نفسوں کی یعنی اپنی جانوں کی خبر گیری کرو, نگہبانی کرو, اور تم میں سے یعنی کہ جب تمہیں ہدایت مل جائے تو اس کے بعد کوئی بھی تم کو گمراہ نہ کر سکے, تو اپنی بہت زیادہ پروٹیکشن کرو. اب یہ حدیث ہے اور اس میں یعنی کہ پھر آگے الفاظ ہیں فعلیک بخاصۃ نفسک ودع العوام فإن من, کہنے کہ تیرے اوپر لازم ہے کہ بطور خاص اپنی ذات کی خبرگیری کر, نگہبانی کر, ودع العوام. ٹھیک ہے نا, اور تو اس طرح سے یہ پوری حدیث تھی, لیکن اس میں سے اتنا حصہ یہ سنن نبی داؤد میں جو ہے یہ حدیث ہے, تھوڑا سا ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں, ایک نظر اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں حدیث نمبر ہے 4341, سنن ابی داؤد کتاب الملاحم, کہ فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتی اذا رأیت الشح مطاعا وهوى متبعا ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رأی برأی فعلیک یعنی بنفسک. جی جناب. ودع عنک العوام فإن من ورائکم ایام الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر للعامل فیہ مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ. یعنی فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم لوگوں کے بعد یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا ایام الصبر کہ اس میں بہت صبر کرنا پڑے گا, یعنی دین پر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا, اس میں بہت صبر آمیز, صبر طلب ہو جائے گا وہ. ولیکن الصبر فیہ مثل القبض علی الجمر, یعنی صبر اس دور میں اتنا عظیمت کا کام ہو جائے گا کہ ایسے ہوگا جیسے کہ مٹھی میں انگارے پکڑنا, یعنی دین پر عمل کرنا یا دین پر صبر کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارے ہاتھ میں لینا. مگر اس دور کے لوگوں کے جو ثواب یا اجر ہوں گے, اجور, وہ کیسے ہوں گے, ان کو جو ملیں گے, وہ فرمایا کہ للعامل فیہم مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ. کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے جو عمل ہوں گے ان کو اپنے عمل کا یا تم جیسے لوگوں کے برابر جو ہے وہ 50 جیسوں کے برابر ان کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا, ایک شخص کو, یا ایک عمل کے مقابلے میں 50 عمل کا
ان کو اجر ملا کرے گا یا ان کا مقام ہوگا اس کا۔ وزادنی غیرہ قول، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ پھر مجھ پر اس روایت میں اور اضافہ کیا گیا، یا رسول اللہ اجر 50 منہ، یعنی پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا 50 کے اجر کے برابر، یعنی ان میں سے، یعنی کہ جو اول امت کے جو اول لوگ ہیں صحابہ یا تابعین جیسے، ان کے 50 کے عمل کے برابر؟ فرمایا اجر 50 منکم، ہاں بالکل تم میں سے 50 کے برابر یا تمہارے عمل کے 50 گنا زیادہ، 50 ٹائم زیادہ ان کو اس کا صلہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کیا فضائل امت کے آخری حصوں کے احادیث میں وارد یا بیان ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور مسند احمد بن حنبل کی، صحیح ابن حبان کی، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعد یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے میرے ساتھ شدید تر محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آئیں گے میرے بہت بعد میں، یود احدهم، مگر ان میں سے ہر ایک پسند کرے گا، اس کی خواہش ہوگی لو رآنی باہلہ ومالی، کہ اگر وہ مجھے اپنے اہل عیال اور اپنا مال قربان کر کے بھی میری ایک رؤیت، میرا ایک جھلک دیکھ سکے تو وہ یہ مول لگانے کو تیار ہوگا، اور اپنا سارا مال و اسباب جملہ اہل و عیال قربان کر کے میری روایت، میری رؤیت، میرا دیدار جو ہے وہ اس کو چاہے گا۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور روایت عن عبد الرحمن الحضرمی قال اخبرنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم فینکرون المنکر۔ کہہ رہے بے شک میری امت میں ایک قوم ایسی ہے، یعنی آخری زمانوں میں آئے گی، جس کو پہلے لوگوں کے اجر و ثواب کی طرح کا اجر دیا جائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، یعنی مشکل حالات میں برائی کے خلاف نبرد آزما، سینہ سپر ہونے والے اور اس کے خلاف بات کرنے والے، حق بیان کرنے والے ہوں گے۔ اور فی روایت عنہ، انہی سے حضرت عبد الرحمن الحضرمی سے ایک اور روایت آئی ہے، بہقی اور امام سیوطی نے اپنی کتب میں نقل کیا، قال حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سیکون فی آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجر اولہم۔ کہہ رہے ہیں عنقریب اور یا یقیناً اس امت کے آخری زمانوں میں ایک قوم ایسی آئے گی، ایک طبقہ ایسا ہوگا، لہم مثل اجر اولہم، کہ ان کے جو مقام ہوگا یا ان کا اجر ہوگا وہ اس قوم، اس امت کے اگلوں جیسا ہوگا، صحابہ کرام تابعین جیسا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگ معروف یعنی نیکیوں کی دعوت دیں گے، حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کے خلاف جہاد کریں گے، بات کریں گے، برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، ویقاتلون اہل الفتن، اور فتنہ بابا کرنے والوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوں گے۔ وفی روایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مبارکباد ہو اور خوشخبری ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، وطوبی سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لایا، اس پر 7 گنا 7 ٹائمز زیادہ اس پر مبارکباد و خوشخبری ہو۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ایک صحابی ابی جمعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو عبیدہ بن الجراح۔ کہہ رہے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کا کھانا یا دوپہر کا کھانا تناول کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو بدری صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل احد خیر منا اسلمنا معك وجاہدنا معك؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کے ساتھ اور آپ کے دور میں آپ کے بالمشافہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا آپ کے ساتھ میں، اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، وجاہدنا معك، اور آپ کے ساتھ میں ہم نے مجاہدہ کیا، کافروں سے، مشرکین سے جو ہے نا بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے رہے، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے، گھر لٹائے، ہجرتیں کی، گھر بار لٹائے۔ تو کیا احد خیر منا، کیا ہم سے زیادہ بھی کوئی افضل، یعنی کہ کوئی زیادہ بلیسڈ ہوگا، بیسٹ آؤٹ اپون ہوگا، کوئی ہم سے بھی زیادہ خوش نصیب ہو سکتا ہے دنیا میں؟ قال نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تم سے بھی زیادہ۔ قوم یکونون من بعدکم، ایک قوم ہے جو تمہارے بعد آئے گی، ویؤمنون بی ولم یرونی، مجھ پر ایمان رکھے گی اس حال میں کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم لوگوں کے پھر آگے فرماتا، پھر آگے ایک اور حدیث ہے کہ وفی روایتی عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے خیال میں سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ قالوا الملائکہ، تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ فرشتے ہوں گے۔ قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرمایا ان کا ایمان کیسے نہیں عجیب ہوگا جبکہ وہ رب کے پاس رہتے ہیں۔
قالوا فالنبیون، تو پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر انبیاء ہوں گے. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، فرمایا ان کا ایمان کیسا نہ عجیب تر ہو جب کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، ان کا ایمان اگر عجیب تر نہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اس کے علاوہ بتا. قالوا فنحن، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم ہی بچتے ہیں، پھر شاید ہم ہیں کہ ہم آپ کو دن رات دیکھتے ہیں، آپ کی میت میں رہتے ہیں. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم، فرمایا کہ تم لوگ کیوں نہیں ایمان رکھو گے جبکہ میں تمہارے بیچ میں ہوں، تمہارے سامنے ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسٹری کو کھولا اور جواب دیا. ان اعجب الخلق الی ایمانا، فرمایا میرے نزدیک سب سے عجیب تر، سب سے اعلیٰ ترین ایمان لقوم یکونون من بعدی، ایک ایسی قوم کا ہوگا یا ایسی قوم کا ہے جو آئے گی تو میرے بعد، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، کہ ان کے پاس ان کے دور میں بہت ساری کتابیں ہوں گی، بہت سارے ظاہری علم، اقوال، فلسفے، افکار، بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوں گی، کنٹراڈکشنز ہوں گی، بڑی عجیب عجیب باتیں ہوں گی. وہ تمام کتابیں تمام تر الفاظ و بیانات مقولات ہونے کے باوجود وہ میری کتاب پر، مجھ پر، میرے یعنی کہ میری حدیث پر، میرے سنت پر اور میرے قرآن پر ایمان لائیں گے. تو ان کا ایمان مجھ پر ایمان لانے اور میرے پیغام پر ایمان لانے کے سبب سب سے عجیب تر ہوگا، اور اس وجہ سے ان کو 50 کے برابر ثواب اور اجر ملے گا. اور یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد اب آگے شیخ کے بیان کو کنٹینیو کرتے ہیں، جہاں انہوں نے فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم للعامل منہم اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم، کہ اس دور کے عامل یعنی عمل کرنے والے کو جو ہے وہ 50 کے برابر جو ہے ان کو اجر ملے گا. پھر آگے فرمایا وما احسنها من عبارت والتفها من اشارہ. یہاں شیخ نے اپنی اس مسرت اور انبساط اور جو سرور جو ان کو محسوس ہوا اس بات کے کھلنے پر، اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ تعلی فرماتے ہیں وما احسنها، کیا خوبصورت بات ہے، من عبارت، کیا خوبصورت عبارت ہے، کیا خوبصورت عبارت ابھی لکھی یا میرے قلم سے ابھی جو ہے نا صفحہ کرتاس پر رقم ہوئی اور تمہارے سامنے آئی. وہ التفہا من اشارہ، اور کیا ہی خوبصورت لطیف اشارہ، کیا ہی باریک لطیف اشارہ بیان ہوا. وہذا مما ذکرناہ لاقتراب الزمان وظہور حکم البرزخ، یہ جو بھی ہم نے لطیف اشارہ ذکر کیا اور کیا ہی بہترین تعبیر ہمارے ہاتھوں سے آپ کے سامنے آئی ہے، یہ جو ہم نے ذکر کیا اس کی وجہ زمانے کی آخرت سے قربت ہے اور حکم برزخ کا ظہور ہے. حکم برزخ کا ظہور یعنی اب برزخ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ آخرت سے قربت، یعنی آخرت کے زمانے سے اب ہمارا زمانہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب ہمارا زمانہ جو ہے اس پر حکم برزخ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. یعنی برزخ کیا ہوتا ہے؟ برزخ زمان میں یا مکان میں وہ اینٹیٹی یا وہ تصور ہے کہ جو دو عدد اینٹیٹیز کو، دو عدد سیپریٹ سیگریگیٹڈ حقیقتوں کو آپس میں ملاتا بھی ہے اور ان کے درمیان ایک حد فاصل بھی ہے، اور اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے برزخ کا، مگر اس کے اندر کچھ خواص، کچھ اثرات، کچھ مناسبت اپنے اس طرف والے آبجیکٹ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا کچھ اثرات، کچھ خواص، کچھ مناسبت اس کی اس طرف والے سے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے دونوں اطراف کے جو جانبین ہیں ان کو باہم ملانے کا کام کرتا ہے. ایک بفر اسٹیٹ، ایک بفر آبجیکٹ، ایک بفر زون سارٹ آف یہ کام کرتا ہے. یہ اس کی آپ مثال اس کتاب کے سمجھ لیں کہ یہ جلد ہے. ہمارا مقصد جو ہے، قاری کا مقصد اس کتاب میں جو علم رقم ہوا ہے ان رقوم تک، ان سطور تک پہنچنا ہے، لیکن ہم پہنچیں گے بواسطہ اس جلد کے. تو یہ جلد بیننا و بین سطور کتابی، اس کے درمیان میں یہ بن گیا رابطہ، واسطہ، میڈیم، برزخ. تو برزخ میڈیم ہوتا ہے جو دونوں کو ملاتا ہے اور بیک وقت ان دونوں کے کچھ اوصاف رکھتا ہے، کچھ مناسبت، کچھ مجانست رکھتا ہے تاکہ دونوں اس سے قریب تر ہو سکیں. فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب دور ہے یہ ایک برزخ کا دور ہے، کہ یہ نہ وہ بعد قیامت کا دور ہے اور اول زمانہ، اور نہ اب یہ آخرت یا ظہور قیامت کا دور ہے، مگر یہ بٹوین بین ہے، یعنی یہ برزخ ہے. اب اس کے بعد آخرت ہے اور ظہور آخرت ہے، تو اب یہ برزخ کا کام کرے گا. یعنی اس میں وہ جو آخرت میں جو چیزیں ظاہر ہونی ہیں، کچھ اس کی علامات اور کچھ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ اب اس میں ظاہر ہوں گی، آپ کو نظر آئیں گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے نے ڈاکٹر بننا ہے. اب ڈاکٹر تو اس نے 20 سال کی تعلیم کے بعد بننا ہے،
لیکن جب وہ کلاس 1-2 میں فرسٹ آتا ہے تو وہیں سے ان علامات سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس نے بڑے ہو کے کوئی قابل آدمی بننا ہے. ایک مثال بھی ہے ہندوستان کی کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یعنی وہ بچہ جس نے بڑا ہو کے کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے، بڑے کام کرنے ہیں زمانے کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ جب پنگھوڑے میں اپنے ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کے جو ہتھیلیوں کی یا اس کے جو تلوے ہیں ان کی چکنائی سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، جو قیافہ شناس ہوتے ہیں، کہ بھائی اس آدمی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، اس نے کوئی بڑا آدمی بننا ہے. تو جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں. بارش نے تو 6 بجے ہونا ہے، لیکن 2 بجے 3 بجے سے بادل اور گھٹا چھانے لگ جاتے ہیں، کچھ گرج چمک شروع ہو جاتی ہے. تو اثرات جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوتے ہیں، واقعے کا ظہور ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن واقعے کا ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ واقعے کا ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کے طرف کوئی کلو نہیں ملے گا. کلوز اس کی طرف پہلے سے مل جاتے ہیں، ایونٹ یقیناً بعد میں آ کر ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو علم بڑھنا، کشف بڑھنا، معارف بڑھنا، حقائق بڑھنا، یہ سب کیوں نہ ہو کہ اب ظہور آخرت کی طرف جو ہے وہ زمانہ قریب اور بڑھتے جا رہا ہے. پھر آگے اس اپنی بات کی تائید میں فرماتے ہیں الا تری الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے حدیث نہیں سنی، کیا تجھے حدیث نہیں نظر آتی؟ لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما فعل اهله عذبۃ صوته، کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک یہاں تک کہ بندے سے بات کرے گا، ہم کلام ہوگا اس کی ران یا اس کی ران پر جڑا، اس کی ران سے جڑا کوئی آبجیکٹ، کوئی چیز، بما فعل اہلہ، کہ اس کے گھر والوں نے کیا کیا، عذبۃ صوتی، یا اس کا جو ہاتھ کا عصا ہے، اس کی لاٹھی یا اس کا جو درہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا درہ، اس کی لاٹھی، اس کی کوئی بھی استعمال کی چیز جس کو وہ ہمہ وقت استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ اس کو خبر دے دے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا کیا. یہ حدیث اخبار غیبیہ، علوم غیبیہ میں سے اور علوم اشراط الساعہ اور اپنا اس میں سے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور ظہور آخرت کے زمانوں کی تمام تر علامات میں. اس کو جملہ محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا، جہاں پہ وہ کتاب ابواب الفتن یا باب علامات الساعہ یا اشراط الساعہ لے کر آئیں. امام ترمذی کتاب الفتن میں، ابواب الفتن میں نقل کرتے ہیں، باب ما جاء فی کلام السباع، باب اس بارے میں کہ جانوروں کا یا وحشی درندوں کا ہم کلام ہونا. کس سے ہم کلام ہونا؟ انسان سے ہم کلام ہونا. یعنی کہ یہ جو محدثین تھے یہ ان باتوں پہ نہ صرف یہ کہ ان کو جمع کرتے تھے بلکہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا ہوگا، اور یہ پہلے سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان ابواب کو قائم کر کے آپ کی نشاندہی، آپ کی توجہ اس طرف دلا دیتے کہ لوگوں اس کے لیے تیار رہو، اس کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھو، چیمہ گوئیاں اور چوں چرا نہ کرو، یہ ایسا ہو کے ہی رہنا. حدیث نمبر 2181 2181 ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة حتى تکلم السباع الانس، فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ وحشی درندے، جانور وغیرہ وہ انسان سے ہم کلام ہوں گے، باتیں کریں گے. وحتى يكلم الرجل عذبۃ صوته، اور یہاں تک کہ اس کا لاٹھی یا اس کا جو اپنا کوڑا ہے وہ اس سے بات کرے گا، یا چھتری، مطلب کوئی اس کے استعمال کے ایسی آبجیکٹ. وہ شراک نعلہ، اور اس کے پاؤں کے تسمے، اس کے جوتوں کے تسمے اس سے بات کریں گے. وتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ بعدہ، اور اس کو اس کی ران سے جڑی کوئی چیز یا اس کی ران، آج کل ہم اپنی جو ران کے ساتھ، تھائی کے ساتھ اپنی پاکٹ میں اپنا، یا اپنے کوٹ کے ساتھ یا اپنی پینٹس کی پاکٹ میں ہم رکھتے ہیں اپنا سیل فون میں ہوتا ہے کیمرہ کنیکٹڈ ہوتا ہے انٹرنیٹ سے. ہمارے گھر میں CCTV یا سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں، ہمارے محلے میں، آفیسز میں. ہم اپنے آفس کو اور ہمارے اپنے گھروں میں ہم کیا کچھ ہو رہا ہے ہم دور بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں آن لائن کنیکٹ ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ظاہر نہیں ہو چکا؟ یہی تو ہے وہ کہ یعنی یہ جو حدیثوں میں بتایا گیا یہی علم غیب ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ جو آج کے انسان کے لیے اس کی آنکھ یا اس کے کان یا اس کی ریچ کے بیونڈ ہے، وہ اسی مٹیریل اور فزیکل ورلڈ میں اس کی ریچ میں، اس کے علم میں، اس کے نالج میں، اس کی اکنالجمنٹ میں آ رہا ہے. بیان ہی اسی طرح جو صوفیاء، اولیاء، عرفاء ہوں گے، ان کے علم میں، نالج میں، ان کی گریس میں، کمپریہنشن میں وہ اسرار و معارف
آئیں گے. جس طرح فزیکل ورلڈ میں مٹیریل ورلڈ میں ہوں گے, اسی طرح اسپریچول ورلڈ میں ان کے گریس میں, کمپریہنشن میں وہ تمام معارف, اسرار اور رموز آئیں گے. تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ حدیثیں اس پر شاہد ہیں, احادیث اور احوال قیامت اس پر شاہد ہیں. مزید آگے فرماتے ہیں, مزید آگے سنیے, فرماتے ہیں پھر وَتَقُولُ الشَّجَرَةُ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي اُقْتُلْهُ. اور تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی قرب قیامت یا احوال قیامت, آثار قیامت کے اس میں بیان میں, کہ درخت کہے گا ہاذا یہودی, یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, ہاذا یہودی خلفی, کہ یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اقتلہ, اس کو مارو, اس کو پکڑ کے اس کو پہنچاؤ اس کے گھر تک, اس کے انجام تک. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ درخت بات کرے گا اور انسان اس کا کلام سنے گا. تو یعنی اس زمانے کا مومن جو ہے وہ درخت جیسے ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ سے بات کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور اسی طرح جو سوٹا اور اپنا یہ جو اپنا لاٹھی, عصا اور یہ جو مثالیں آ رہی تھیں اور ران سے جڑی, تو یہ یعنی کہ ان اینیمیٹ آبجیکٹس اور اینیمیٹڈ آبجیکٹس وہ سب انسان سے بات کر رہے ہوں گے, انسان کے ساتھ علم ایکسچینج کر رہے ہوں گے. وہ علم جو ادروائز ایک دوسرے فریم آف ریفرنس میں علم غیب سمجھا جاتا تھا, آج وہ علم مشاہدہ ہو چکا ہے. تو پتہ چلا علم یا علم غیب ویسے بھی ریلیٹیو ہے. جس طرح آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے شروع میں 1905 میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی کہ ٹائم اور اسپیس ریلیٹیو ہے, اسی طرح یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی یہ تمام تصورات ریلیٹیو ہیں. کسی کا غیب کسی کے لیے غیب ہے, کسی کے لیے مشاہدہ ہے. کسی زمانے میں کسی کو علم نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, نر ہے یا مادہ ہے, لیکن آج کے زمانے میں سب کو علم ہے. کسی زمانے میں علم نہیں تھا کہ بارش کتنے بجے ہوگی اور کتنی ہوگی, آج ہمیں وہ بیرو میٹرز اور ویدر کے اپیرٹس ہیں, ویدر ایپ ہے, وہ بتا دیتی ہے اتنے ہوگی, اتنی دیر, اتنا ہی وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ غیب اور کشف یا مشاہدہ ریلیٹیو ہے. کسی کے لیے اگر کچھ چھپا ہے یا اس کی ریڈ سے, اس کے علم سے, اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہے یا باہر ہے, اس کی اپنا کیا کہتے ہیں اس کے سمجھ سے اگر باہر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلقاً سبھی کی سمجھ سے باہر ہے, سبھی کے علم سے, مشاہدے سے باہر ہو گیا. تو آگے فرماتے ہیں وَهَذَا فِي الدُّنْيَا, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوگا. فَهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ ظُهُورِ مَوْطِنِ الْآخِرَةِ الَّتِي هِيَ الدَّارُ الْحَيَوَانِ. تو کیا یہ سب آخرت کا جو گھر ہے, آخرت کا جو ٹھکانہ ہے, اس کے ظہور کی علامات نہیں ہیں؟ یعنی قرآن شریف نے فرمایا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون, کہ بے شک جو آخرت کا جو گھر ہے وہ حیوان ہے. حیوان یعنی حیات بخش ہے, اصل حیات, اصل بقا وہاں کی ہے. جب اصل حیات وہاں کی ہے تو اس کا مطلب ہے حیات کیا ہے؟ سننا, دیکھنا, چکھنا, چھونا, محسوس کرنا, علم میں آنا, دیکھنا, یہی ہے نا حیات. تو حواس خمسہ کے ساتھ ہے. جب حیات حواس سے متحقق ہوتی ہے اور بغیر حواس کے ہے نہیں, تو پتہ یہ چلا کہ آخرت میں حواس کئی گنا بڑھ جائیں گے, علوم بڑھ جائیں گے, وجدان بڑھ جائیں گے, حسیات بڑھ جائیں گی. تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت میں جو بڑھنا ہے اور جو ظہور ہے آخرت کے ساتھ, جو کچھ ہونا ہے وہ تو اپنے موقع پر ہونا ہے, وہ ہونا ہے, لیکن اس کے کچھ اثرات, کچھ اس کی جھلک جو ہے اس سے پہلے دکھے گی نا. جس طرح پہلے بیان ہوا کہ حمل کا ٹھہرنا وہ 9 مہینے بعد ایک خبر آنی ہے, ایک واقعہ ہونا ہے, لیکن جو اس کی اطلاع ہے یا علم ہے, وہ تو جو علامات ہیں وہ تو ماں کو یا باپ کو تو پہلے مہینے سے, پہلے ہفتے سے ہی علم ہو جاتا ہے. تو علامات بہت پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر کسی نے 20-25 سال بعد بننا ہے, پائلٹ کسی نے 20-25 سال بعد بننا ہے, ٹھیک ہے, بڑا آدمی کسی نے 25-30-40 سال بعد بننا ہے, بڑا عالم, بڑا سائنسدان بننا ہے. علامات اس کی بہت پہلے سے ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں اور مسلسل علامات بڑھتی جاتی ہیں. علامات نہ صرف ظاہر ہوتی جاتی ہیں بلکہ علامات بڑھتی چلی جاتی ہیں, اس طرف پوائنٹ کرتی ہیں, بہت مضبوط اشارے اس طرف, اس حقیقت کے ظہور اور اس کے وقوع کی طرف, اس کی اکرنس کی طرف کلو کر رہے ہوتے ہیں. فالعلم واحد منتشر, کہہ رہے ہیں پس علم تو ایک ہے, علم واحد ہے, علم ایک ہی ہے, منتشر مگر پھیلا ہوا ہے. یستدعی حملہ, اور یہ بلاتا ہے, استدعا پکارتا ہے. کس کو بلاتا ہے؟ اس کے اٹھانے والوں کو. اٹھانے والوں کو یعنی اس کے نہ صرف عاملین, یعنی اس کے طلب کرنے والوں کو. جو اس کی طلب کرے گا وہی اس کو اٹھائے گا, وہی اس کا کیریئر ہو سکے گا. فمہما کثر حاملوہ, پس اس کے اٹھانے والے جتنے بڑھتے جائیں گے, بما ہم فیہ من الصلاح لانہ علم الصالحین قسم علیہم. کہہ رہے ہیں یہ اپنے علم ایک ہے, اٹھانے والوں کو بلا رہا ہے. اس کے اٹھانے والے جتنے بڑھتے جائیں اس شرط پر کہ وہ صالح ہوں, یعنی ہوں ان کی نیت صاف ہو, نیت اچھی ہو.
نیت ان کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے، خود نمائی خود پسندی کے لیے نہ ہو، اپنی بڑائی اپنی مشیخیت اپنی کوئی کرامت جھاڑنے کے لیے نہ ہو، نیت اللہ رسول کے حق کو واضح کرنے کی، اس کے پیغام کو، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہو. تو جب وہ ہوگی تو یہ علم یعنی علم باللہ یا علم بالمعرفہ، علم الحقائق جو ہے، یہ تو دعوت دے رہا ہے، یہ تو بلا رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل نہیں. تو جتنے اس کو طلب کرنے والے جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں گے، اتنا ہی یہ ان کو جلدی ملے گا، کیونکہ یہ صالحین کا یہ اتنا یہ تقسیم ہو جائے گا. اس نے تقسیم ہونا ہے، قسم علیہ ولہٰذا قل فی من تقدم، اسی لیے یہ پہلے لوگوں میں کم تھا. کیا وجہ؟ ومن کان عنده من شیء لم یظہر علیہ لانہ غالب علیہ، کیونکہ اس دور میں یعنی ان سے پہلے اگر کسی کے پاس اس علم کا یعنی علم باللہ، علم معرفت، علم حقیقت کا کچھ حصہ تھا بھی تو اس پر ظاہر نہ تھا، کیونکہ وہ اس پر غالب، کیوں وہ شخص یا اس زمانے کے لوگ اس علم پر غالب تھے بکثرت اپنے عمل، یعنی ان کا عمل یا ان کے اعمال زیادہ تھے، اور وہ اس علم پر یعنی کہ غالب تھے اپنے تقویٰ، طہارت اور کثرت اعمال کی وجہ سے. آگے کیا ہوا پھر؟ وَمَهْمَا قَلَّ حَامِلُوهُ، اور اگر اس کے اٹھانے والے کم ہو جائیں، کسی زمانے میں کم ہوں، بما هم فيه العامة من الفساد حصل للصالح سهم مغفور لأن عنده نصیب كل مفسد فإنه وارثه. کہتے ہیں عوام کی حالت تو ویسے ہی بہت خراب ہے نا، وہ تو اس علم کے طالب بنتے نہیں ہیں، اس علم کو چاہنے والے یا اس کے خریدار بنتے نہیں ہیں. اب جب صالح لوگ اس کو طلب کرنے کی طرف اپنا کاسہ گدائی بڑھائیں گے تو یہ ان کو وافر مقدار میں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس ہر بدکار کا حصہ بھی ان صالح لوگوں کے پاس آ جائے گا جو طلب کر رہے ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 100 ارب روپے کا ایک خزانہ ہے، اگر اس کے طلب کرنے والے، اس کے دعوے دار کلیمنٹس جو ہیں وہ 100 ہوں تو ٹو ایچ 1 ارب مل گیا. لیکن اگر وہ 100 سے بڑھ جائیں، 1000 ہو جائیں، تو وہ 1 ارب سے جو فی کس حصہ تھا وہ کم ہو کے 10 کروڑ پہ آ جائے گا. اسی طرح اگر اس کے مانگنے والے بڑھتے جائیں تو وہ جو خزانہ ہے اس کی تقسیم در تقسیم، اس کی جو وہ ہے نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت وہ کم ہوتی جائے گی. اسٹیٹ سے، سمپل میتھ سے. لیکن اگر وہ 100 ارب کا خزانہ اس کے مانگنے والے 100 کے بجائے 10 ہو جائیں تو فی کس پھر اب یہ 1 ارب نہیں بلکہ 10 ارب ملے گا ان 10 کو. تو وہ جو 90 جو نالائق تھے یا غیر طالب تھے ان کا حصہ بھی ان 10 کو مل گیا. یہ چیز وہ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ اس کے طلب کرنے والے کم ہو جائیں گے، جیسا کہ اس زمانے میں کم ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر طلب کرنے والے ہیں تو ان میں صالح نہیں ہیں، لیکن اگر طلب ہو اور صالح نیت ہو تو پھر وہ فرما رہے ہیں کہ ملے گا اور بکثرت ملے گا. تو فرما رہے ہیں صالح کو یہ وافر مقدار ملے گا، کیونکہ اس کے بعد ہر بدکار کا حصہ بھی اسی کے پاس آ جائے گا، کیونکہ فرما رہے ہیں علم تو ایک ہے نا، وہ خزانہ ایک ہے، کیونکہ وہ نیک بندہ اس علم کا وارث ہے. چونکہ وراثت نے اپنے جو وہ ہے مورث ہے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی نے سلوپ پہ، ڈھلان پہ جانا ہی جانا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. تو یہ ڈھلان رخ کی طرف اس نے آنا ہی آنا ہے. اب جس نے اپنے طلب کا کاسہ کھول لیا اصلاح نیت کے ساتھ، اس کو مل جائے گا، وہ بکثرت مل جائے گا. پھر آگے فرما رہے ہیں فلہذا کثر العلم والفتح والکشف فی المتاخر. کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ متاخرین میں، آخری دور کے صوفیاء میں، اہل اللہ میں علم، فتح یعنی فتوحات اور کشف بہت کثرت سے بڑھ گیا. ومن کان عنده منه شیء ظہر علیہ لأن علمہ غالب علیہ لکثرتہ. فرماتے ہیں پس ہوتا یہ کہ جس کے پاس یہ اس میں سے کچھ ہوتا ہے تو وہ اس پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم اپنی کثرت کے باعث اس پر غالب ہے. یعنی جب انسان کے اوپر خوشبو زیادہ ہو جائے تو وہ خوشبو اس پر غالب ہو جاتی ہے، انسان ہمہ وقت دور دور تک اپنی سانسوں میں مہک محسوس کرتا ہے. اسی طرح انسان کے اوپر اگر طاقت کا غلبہ ہو، جم میں جائے بہت زیادہ، تو وہ طاقت اس پر غالب ہوتی ہے، وہ طاقت اس سے کچھ ایسے کام کرواتی ہے، نشہ جسمانی طاقت کا. یا دولت، جب دولت بہت زیادہ ہو جائے تو دولت اس کے کردار کو، اس کے ایٹیچیوڈ کو ایک خاص مستی، ایک نشہ دیتی ہے، اس پر غالب ہو جاتی ہے نا. تو اب وہ اس سے بہت سارے اعمال کرواتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ایکشنز میں، اس کے بوسٹنگ، بریگنگ میں وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے بعد بہت دولت. اسی طرح جب علم باطن، علم حقیقت، علم باللہ جب وہ بڑھ گیا، بکثرت ہو گیا اس امت کے آخری حصے کے لوگوں میں، عرفاء میں، تو یہ ان سے باہر آنے لگا، یہ بھی باہر آ گیا، اسپل ہو گیا،
اور یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب یہ شیخ یہ یعنی یہاں سے اشارتاً یہ بتلا رہے ہیں کہ تم کہو گے نا کہ ہم ایسے ایسے معارف ایسے ایسے معانی و مفاہیم کیسے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا بہت زیادہ کیا. جب بہت زیادہ عطا کیا اور اس کی کثرت وہ غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی اس کو کناروں سے باہر آ کے آپ تک پہنچ رہا ہے. سو اس کو اٹھا لو, اس کو سنبھال لو. فسبحان واہب الکل, بس اس پاکی ہے اس ذات کو جو سب کو عطا کرتا ہے. واہب الکل, واہب الکل, یہ واہب الکل کہہ رہے ہیں پس پاکی اس ذات کو ہے جس نے سب کو عطا کیا. ہمارا کیا ہے, یہ تو اس کا عطا ہے. وَلَٰكِنَّ مَعَ هَٰذَا كُلَّهُ فَالْآخِرِ فِي مِيزَانِ الْأَوَّلِ وَلَا بُدَّ إِذَا كَانَ تَابِعًا لَهُ مُقْتَدِيًا بِهِ وَلَٰكِن مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ وَهُوَ الْعَمَلُ لَا مِنْ حَيْثُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِاللَّهِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمِيزَانِ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. کہہ رہے ہیں پس پاک ہے وہ ذات جس نے سب کو دیا لیکن اس سب کے باوجود بعد والا پہلے والے کے میزان میں ہے, کیونکہ یہ اس کا تابع ہے اور اس کی اقتداء کرنے والا ہے. لیکن یہ اتباع اور اقتداء وزن کے حساب سے جو کہ عمل سے ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پہلے والوں کے پاس عمل تھا بہت زیادہ, ان کے اعمال کا جو وزن تھا اس میں سے حصہ اس کو مل گیا. یہ اس عمل کی فضیلت میں بھی ان کا تابع ہو گیا, اور ان کے صدقے میں اس تسلسل کے نتیجے میں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے نتیجے میں عمل کا جو وزن ہے وہ بھی ان کے پلے میں آ گیا, اور علم باللہ تو ان کے پلے پہلے ہی بے شمار ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. بے شک علم باللہ کا بھی ایک میزان ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. قرآن کی آیت لے کر پھر آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ إِن شَاءَ اللَّهُ نَذْكُرُ فِي هَٰذِهِ الْعُجَالَ مِنَ الْأَسْفَارِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا عِلْمًا وَعِينًا. اگر اللہ نے چاہا تو اس پوٹلی میں, یعنی اس چھوٹی سی جو آگے ایک رسالچی یا کتابچی, ایک تصغیر کا صیغہ استعمال کیا ہے, ازرہ عجز و انکسار, کیونکہ جتنا کرم اور انعام زیادہ ہے اتنا ہی عاجزی اور اتنا ہی اپنے حال کا اخفاء بھی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی پوٹلی میں ہم ان اسفار کا ذکر کریں گے جن پر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم اور عین یعنی علم اور مشاہدہ دونوں طریق سے مطلع ہوئے ہیں. یعنی علم الیقین اور عین میں دونوں چیزیں آ گئیں, عین الیقین بھی حق الیقین, یعنی عین الیقین اور حق الیقین سے ہم ان پر مطلع ہوئے ہیں ان اسفار کا. وہی التی وقعت للانبیاء علیہم السلام والاسفار الہیہ, یہ وہ الہی اسفار ہیں من جانب اللہ والے اسفار جو انبیاء کے لیے یا انبیاء پر ظاہر ہوئے, انبیاء پر واقع ہوئے. وسفر المعانی فی مارد التنبیہ علی ما یبغى من الاسفار, آگاہی کے راستے سے معانی کا سفر یا وہ اسفار جن کی طلب رکھی جائے, یعنی انبیاء علیہ السلام کے وہ اسفار جو خدائی اسفار یعنی خدا نے ان کو کرائے یا خدا کی راہوں میں انہوں نے کیے, لیکن ان واقعات کا جو ظاہر جب ہم کسی قصص کی کتاب میں پڑھتے ہیں یا بے شک آسمانی صحیفوں میں, تو ہم اس کے جو در پردہ جو معنی ہے, جو بیہائنڈ دا لائنز, بٹوین دا لائنز معنی ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے. شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کتابوں میں ان اسفار, ان کی حقیقت, ان کی ماہیت, ان کی کمیت تک ہم انشاءاللہ آپ پہنچیں گے. اور اس کے علاوہ انبیاء اور کے اسفار کے علاوہ ان اسفار کی بھی جن کی طلب اگلے زمانوں میں کی جائے, ما یبغى من الاسفار, جو اگلے زمانوں میں جو نئے نئے اسفار رقم ہوں گے, نئی نئی کہانیاں ہوں گی, ان کی طرف بھی اشارات آپ کو, ان کے معانی آپ کو انشاءاللہ اس کتاب میں, اس چھوٹی سی کتاب کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ أَسْفَارًا كَثِيرًا عَنْ أَصْنَافٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى هَٰذَا الْقَدْرِ. کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بہت سارے اسفار, بہت مختلف اصناف کی مخلوقات کے اسفار بیان کیے ہیں, لیکن ہم نے ان میں سے چند پر ہی انہی پر اکتفا کیا جو آگے مختلف انبیاء کے یا مختلف اصناف کے جو اسفار ہم بیان کریں گے تو اس پر ہم نے یہاں پہ اکتفا کیا ہے. لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے, یہ اتنا ہے کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو شیخ کے علوم و معارف اور مفاہیم و معانی سے جو ہے وہ بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.